السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال جواب سیگمنٹ 2 ہفتوں کے وقفے سے آ رہا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں نہیں آ سکا، مسلسل سفر رہے۔ پہلے اجمیر کے سفر پر تھے، اجمیر میں کوشش کی میں نے اپنے ہوٹل کے روم میں کہ ریکارڈ کر لوں، لیکن نہیں ہو سکا۔ اور لاسٹ جو سنڈے تھا اس میں بھی میں بلند شہر کے سفر پر ہی تھا، مطلب تھا تو مقامی سفر ہی، لیکن بہرحال کوشش کرنے کے باوجود بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکا کہ ریکارڈ ہو سکے۔ آج بہرحال 20واں ایپیسوڈ ہے، اس کے ساتھ حاضر ہیں، لیکن ایک اچھی خبر کے ساتھ بھی حاضر ہیں۔ ایک اچھی خبر بھی آپ کے لیے ہے کہ 21واں ایپیسوڈ جو ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہمارے ساتھ حضرت مفتی ایم قاسمی صاحب ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ جیسا کہ عمرے سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کی مبارکبادی اور ان کی دعاؤں میں شرکت کے طور پر اور ان کی زیارت و ملاقات کے لیے وہاں جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے ساتھ میں حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب بھی ہوں گے، جن کو آپ یوٹیوب پر دیکھتے رہتے ہیں، ان دونوں مشہور چہروں کو۔ تو انشاءاللہ ہمارے 21ویں ایپیسوڈ میں جہاں ایک طرف حضرت مفتی امیر معاویہ صاحب ہوں گے اور وہیں ساتھ ہی ساتھ حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ، تو یہ مشترکہ ایک پروگرام رہے گا۔ امید ہے کہ بہت مزہ آئے گا 21ویں ایپیسوڈ میں، 21ویں سیگمنٹ میں۔ تو آپ حضرات کو اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے، اور آپ حضرات کو پورے شوق اور اشتیاق کے ساتھ اس کے دیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ مفتی امیر معاویہ صاحب ہمارے چینل پر تو مہمان ہوں گے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ہم خود ان کے مہمان ہوں گے انشاءاللہ، کہ ہم خود ان کے یہاں جا رہے ہیں۔ تو اس معنی کر تو ہم ان کے مہمان ہوں گے، لیکن وہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں گے تو چینل پر لیکن وہ ہمارے مہمان ہوں گے، گویا کہ ہم ان کے گھر پر بیٹھ کر انہی کو اپنا مہمان بنا رہے ہوں گے چینل پر انشاءاللہ۔ تو بہرحال مفتی صاحب کے سوالات، یعنی جو آپ کے جواب ہوں گے، مفتی صاحب کی زبان سے بھی آپ حضرات اپنے سوالوں کے جواب سن سکیں گے ہمارے چینل پر، اور مفتی خالد قاسمی صاحب کی بھی زبان سے سن سکیں گے، اور موقع رہا تو بعض سوالوں کے جواب میں بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال اگلے آنے والے جو سنڈے ہے اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سیٹرڈے کو وہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو رات کا قیام وہیں رہے گا، اور سنڈے کو انشاءاللہ پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جب تک آج کا ایپیسوڈ دیکھیے آپ، آج کے آپ کے سوال جواب کو ہم نے شامل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد۔ آج سوال جواب کا 20واں ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس میں آپ کے بہت سے سوالات ہیں جن کے انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ سیگمنٹ چونکہ بہت زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، لوگوں کے سوالات اس میں موجود ہوتے ہیں، لہذا اس کو اخیر تک دیکھ کر دوسروں کو بھی شیئر کرنا چاہیے، تاکہ لوگ اس سے دین کا زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کریں، اور آپ کو بھی اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی شکل میں حاصل ہو سکے۔ آج کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ نیمونیا سے سردی کے زمانے میں بچوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے، جیسا کہ آج کل سردی شروع ہو گئی ہے۔ پہلی بات تو اس کے لیے ہومیوپیتھ میڈیسن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، میرا ذاتی تجربہ ہے اور ذاتی میرا مشورہ ہے۔ لیکن جہاں تک یہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے، تو چونکہ میں روحانیت کا طالب علم ہوں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو بار بار جتنے بھی مرتبہ بھی ہو سکے، ایک دن میں ایک ٹائم میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، اس سورہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھ کر بچوں پر دم کرنا چاہیے، اور اگر دم کیا ہوا پانی بھی پلائیں تو اور زیادہ بہتر۔ یہ تمام امراض سے نجات کا ذریعہ ہے، تمام امراض اور بیماریوں اور نظر بد اور سب بلاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر بچے کے اوپر چاہے تو دم کریں، چاہے اس کو کسی صورت پلائیں، اور ایک دن میں 1 مرتبہ تو کم سے کم اس کام کو کر ہی لیں۔ یعنی 1 مرتبہ کا مطلب 1 مرتبہ میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ٹائم میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے بات کو۔ اور اگر ایسا ہم بار بار کر سکیں تو اور زیادہ بہتر، لیکن اگر بار بار 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا مشکل ہو تو کم سے کم 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ 7 مرتبہ
سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر دم کر کے بہرحال پلایا جانا چاہیے یا دم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ صرف نیمونیا سے نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے بچے بچے رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ بچے جب اپنی عمر پر آئیں گے تو ان کے اندر نیکی کا رجحان ہوگا انشاءاللہ، اور پڑھنے لکھنے کا شوق ہوگا، مطلب خراب عادتوں سے وہ محفوظ رہیں گے، اور بے شمار فائدے آپ اس کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا دونوں گھٹنوں کو کھڑے کر کے کھانا بھی سنت ہے؟ دارالافتا دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں جو جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں گھٹنوں کو کھڑے کر کے کھانا، جس کو ہماری مقامی زبان میں اکڑو بیٹھ کر کھانا بولتے ہیں، اس کا واضح طور پر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ ایک زانو بیٹھ کر، یعنی ایک گھٹنے کو گرا کر دوسرے کو کھڑا کر کے یہ بیٹھنا درست ہے، یا دونوں گھٹنوں کو گرا کر، یعنی جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں کچھ اس طرح سے، اس طرح سے بیٹھنے کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے۔ لیکن دونوں زانو کھڑے کر کے بیٹھنا، اس کا ذکر دارالافتا دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا صحیح احادیث سے ذکر نہیں ملتا۔ البتہ کوئی آدمی اپنی مجبوری کی وجہ سے چہار زانو بیٹھ کر، جس کو پالتی مار کر بیٹھنا بولتے ہیں، اس طرح سے بیٹھ سکتا ہے اگر اس کی کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، ورنہ تو ایک زانو بیٹھنا چاہیے یا پھر اتحیات کی طرح سے بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال یہ دو طریقے عام طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، اور بہرحال دارالافتا دارالعلوم دیوبند نے بھی ان دونوں طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا میٹھے سے شروع کرنا اور میٹھے پر ختم کرنا سنت ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بطور خاص ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی، ان میں یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اصل میں ان بیچاروں کا علماء سے تو کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے، اکثریت کا، اکثر و بیشتر ان کو علماء سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ علماء کے پاس دین سیکھنے کے لیے جانا، ان کے یہاں شاید کوئی فضول کام ہو، اللہ بہتر جانے، اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دین سیکھنے کے نام پر علماء کے پاس نہیں جاتے ہوں گے کچھ خوش نصیب لوگ، لیکن جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ان کے متعلق میرا یہی مشاہدہ ہے۔ بہرحال تو اس لیے ان کے یہاں بعض چیزیں بڑی الٹی سیدھی چل نکلتی ہیں۔ اب ایک چیز ان کے یہاں یہ مشہور ہے کہ صاحب میٹھے پر شروع کیا جائے، میٹھے پر ختم کیا جائے، اور اس کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اب تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی ویسی عام تقریبات میں بھی اگر لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی کسی ہم جیسے کو دیکھ کر میٹھا پیش کرتے ہیں، لیجیے صاحب میٹھا کھا لیجیے، میٹھے سے نہیں بھائی، میٹھے سے کھانا شروع کرنا یا میٹھے پر کھانے کو ختم کرنا یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نمکین پر شروع کرے، نمکین پر ختم کرے، اور اگر کوئی میٹھا ہے تو درمیان میں کھا لے اس کو۔ لیکن پھر ہم بات کریں گے، دارالافتا دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نمکین سے ہی شروع کریں، جس طرح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میٹھے سے شروع کریں، اس طرح سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نمکین پر ہی شروع کریں۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ چاہیں، چاہے پہلے میٹھا کھا لیں، چاہے پہلے نمکین کھا لیں، لیکن بعض حضرات نے بہرحال جیسے خصائل المصطفیٰ وغیرہ ایک کتاب ہے، اس طرح کی جو کتابیں ہیں، ان حضرات نے لکھا ہے کہ نمکین پر شروع کرے۔ لیکن کل ملا کر دارالعلوم دیوبند نے اس پر وضاحت کرتے ہوئے معاملے کو صاف کیا ہے کہ ایسا متعین نہیں کریں کہ میں ان کی بات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نمکین پر ہی شروع کریں یا آپ میٹھے پر ہی شروع کریں، بہرحال جیسا موقع ہو ایسا کر لیا جائے۔ اب کسی میزبان کے یہاں آپ گئے ہیں، کسی دوست نے آپ کو دعوت پر بلایا ہے، اب وہاں بیچارے نے بنایا ہے تو ہے صرف نمکین، آپ کہہ رہے ہیں لائیے جی میٹھا بھی لائیے، میٹھے پہ کھانا سنت ہے؟ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں، میٹھا کھانا شروع میں یا اخیر میں سنت ہے ایسا ہے ہی نہیں، پہلی بات تو، اور اوپر سے یہ ہے کہ اس کو غیر سنت کو سنت کہہ کر چلانا، یہ تو بہت خطرناک بات ہے، اللہ تعالی حفاظت رکھے۔ سہیل صاحب سرائے ترین سے کہتے ہیں، اگر واٹر ٹینک میں سمرسیبل سے پانی بھرا جائے اور کچھ چھینٹیں کپڑوں پر آ جائیں تو کیا حکم ہے؟
भाई वाटर टैंक तो साफ़ सुथरा टैंक होता है, ज़ाहिर बात है कि उसको पीने में भी यूज़ करते हैं, नहाने धोने में भी यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो साफ़ सुथरा होता है। और समरसेबल से जो पानी आ रहा है वो भी साफ़ सुथरा है। अब क्यों ये सवाल पैदा हुआ, नहीं समझ में आया कि अगर मान लीजिए इस दरमियान में किसी किस्म की कोई गंदगी अगर उस पानी में शामिल हो गई है, तो फिर वाटर टैंक का साइज़ भी देखा जाएगा और उस गंदगी को भी देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वाटर टैंक भी साफ़ है और पानी ज़ाहिर बात है कि समर का जो पानी आ रहा है, मोटर से जो पानी आ रहा है वो भी साफ़ सुथरा है, तो ठीक है, फिर क्या बात होगी भाई। इस पानी से नहाते नहीं हैं आप, अगर इस पानी को पीते नहीं हैं, खाने में यूज़ नहीं करते हैं, अगर इसकी छींटें आ गई तो क्यों सवाल पैदा हुआ। अगर वो मुतलक़न उसमें यानी कोई उसमें गंदगी शामिल नहीं है तो मुतलक़न पाक है। अगर कोई गंदगी शामिल है तो फिर वाटर टैंक का साइज़ और गंदगी क्या है ये भी मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह उस पर बात की जा सकती है। अच्छा, ये मुस्कान कहती हैं दिल्ली से, हैज़ की हालत में कुरान करीम की आयत को तोड़ तोड़ कर पढ़ना कैसा है। तोड़ तोड़ कर पढ़ने से मुराद जिस तरह से उस्तादनियाँ ये ज़रा मकामी ज़बान का लफ्ज़ कह लिया जाए इसको, वरना बहरहाल असल तो है जैसे मुअल्लिमात अपनी बच्चियों को, अपनी तालिबा को पढ़ाती हैं और एक एक लफ्ज़ करके पढ़ाती हैं। जैसे पढ़ो बेटा अल्हम्दु, उसने पढ़ा अल्हम्दु, अब पढ़े लिल्लाही, उसने पढ़ा लिल्लाही रब्बिल आलमीन, फिर बच्चे ने पढ़ा रब्बिल आलमीन। इस तरह से तो पढ़ना दुरुस्त होगा, लेकिन आप डायरेक्टली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस तरह से कुरान की आयत को नहीं पढ़ेंगे। अलबत्ता कुरान की वो आयतें जो दुआइयाँ हैं, जैसे ख़ुद सूरह फातिहा भी सही, सूरह फातिहा एक तरह का उसमें हम्द है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और आप दुआ भी कर रहे हैं उसमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। उससे पहले आप अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे थे, तो बतौर तारीफ़ बयान करने के या बतौर दुआ के आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, दुरुस्त होगा। लेकिन बतौर कुरान शरीफ की तिलावत करने के आप हैज़ व निफास में या किसी किस्म की नापाकी में नहीं पढ़ सकते। बहरहाल खुलासा सवाल ये है कि जो तोड़ तोड़ कर जैसे मुअल्लिमात पढ़ाती हैं, उस्ताज़ ख़वातीन पढ़ाती हैं, तो तोड़ तोड़ कर लफ्ज़ों को पढ़ना उस सूरत में दुरुस्त होगा जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, और पूरी आयत को एक ही साथ पढ़ के बताया, इस तरह से न किया जाए। अच्छा, अगला सवाल है, कहते हैं कि बड़ा मोबाइल चलाना नाजायज़ और हराम है क्या। वाह वाह भाई, मैं भी बड़ा ही फ़ोन चला रहा हूँ इस वक्त। मैं आपसे जो मुखातब हूँ बड़े फ़ोन के ज़रिए ही ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और आप जो मुझे सुनेंगे वो भी बड़े फ़ोन में ही सुनेंगे। तो बड़े फ़ोन को नाजायज़ कहना या हराम कहना, बात सुन लीजिए बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ एक साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन पर इस बात का गलबा है कि वो बड़े फ़ोन को नाजायज़ कहते हैं। खैर ठीक है, ये उनका अपना मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। उलमा को इस पर बिल्कुल भी इत्तिफाक नहीं है। असल चीज़ ये है कि ये फ़ोन अपने आप में ना तो नाजायज़ है ना जायज़ है। फ़ोन हो या कोई भी और आला हो, जैसे टीवी है, टीवी अपने आप में ना जायज़ है ना नाजायज़ है। फ़ोन है ना जायज़ है ना नाजायज़ है। इंटरनेट है ना जायज़ है ना नाजायज़ है अपने आप में। अब इसको जायज़ करने के लिए या इसको नाजायज़ करने के लिए इसके इस्तेमाल को देखा जाएगा। वही टीवी है, उस पर आप कुरान शरीफ सुनने लगते हैं तो आपको सवाब मिल रहा है। उसी टीवी पर आप नाच देखने लगते हैं तो वो गुनाह मिल रहा है। इसी फ़ोन में है, आप अभी कोई खुराफाती चीज़ें देखने लगते हैं तो गुनाह मिल रहा है। इसी फ़ोन का सही यूज़ करके कोई दीन की बात देखने लगते हैं तो आपको सवाब मिल रहा है। मतलब अपने आप में ये जो आइटम है, फ़ोन या टीवी या ये सब चीज़ें, अपने आप में इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनका तरीक़ा इस्तेमाल तय करेगा कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। आप मक्का मुकरमा कभी हज उम्रे वगैरह पर आप जाते हैं, आप देखते हैं होटलों के अंदर LCD लगी हुई होती है। अब उस LCD में हर वक्त कुरान शरीफ चल रहा होता है, और लोग उसे बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ कुरान शरीफ उसमें चलाते भी हैं, चला के सो भी जाते हैं, और चल रहा है पूरी रात कुरान शरीफ चल रहा है वो, और आप सो रहे हैं, इस तरह का खूब होता है। तो क्या आप उसको नाजायज़ कहेंगे? तो तरीक़ा इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इसी फ़ोन का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं तो यही हराम हो जाएगा, यही नाजायज़ हो जाएगा।
لیکن اسی فون پر آپ دین کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں لوگوں کو، دین پھیلا رہے ہیں اس کے ذریعے، یا کوئی اچھی چیز سیکھ رہے ہیں، یا اچھی چیز بھی نہیں سیکھ رہے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو خراب بھی نہیں ہے، جیسے اپنی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اچھی نالج، آپ کا کوئی بزنس ہے یا کچھ اور اس ٹائپ کی نالجیبل کوئی بات آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن کوئی ناجائز چیز دیکھ رہے ہیں تو پھر ناجائز ہوگا۔ تو مطلب فون اپنے آپ میں ناجائز ہے نہ ناجائز ہے، بلکہ اس کا استعمال فیصلہ کرے گا کہ اس کا استعمال آپ صحیح طریقے پر کر رہے ہیں یا غلط طریقے پر کر رہے ہیں۔ امید ہے مجھے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ نہیں آیا ہو دوبارہ بھیجیے، میں انشاءاللہ دوبارہ کوشش کروں گا اس پر وضاحت کرنے کی۔ ایک اور آخری سوال لیا ہے کہ نمائش اور میلوں میں بیویوں کو لے کر جانا کیسا ہے؟ آپ نے یہ سوال کیوں کیا کہ بیویوں کو لے کر جانا کیسا ہے؟ آپ نے یہ سوال کیوں نہ کیا کہ ہمارا جانا کیسا ہے؟ صرف بیویوں کے لیے؟ کیا میلوں میں خود کا جانا جائز ہے؟ جبکہ میلے اور بازاروں کے متعلق حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بازار زمین کی سب سے بدترین جگہ ہیں، اور وہ میلے وغیرہ جو ہوتے ہیں جو سالانہ لگتے ہیں کہیں جس بھی طریقے سے، بہرحال وہ سال میں ایک دو بار لگتے ہیں، تو وہ تو بدترین جگہ ہیں، وہاں تو شیطان کپڑے اتار کر ناچ رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من۔ اللہ حفاظت رکھے نمائشوں اور میلوں اور بازاروں سے، نہ صرف یہ کہ عورتوں کو بچایا جائے بلکہ خود اپنے آپ کو بھی بچایا جائے، اپنے آپ کو بھی بچائیے میلوں ٹھیلوں سے، اپنی خواتین کو بھی بچائیے اور بطور خاص اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑے شوق سے اپنی خواتین کو لے کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں اور خود بھی جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو شیطان کپڑے اتار کر ناچ رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ ایسی جگہوں پر جانا پسند کریں گے جہاں شیطان نے کھلے عام ناچنا شروع کر رکھا ہو؟ بھائی سب سے بہترین جگہ مسجدوں کو بتایا گیا ہے، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ سب سے بدترین جگہ بازاروں کو بتایا گیا، بازار بھرے پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عقلوں کو درست فرما دے عافیت کے ساتھ۔ جزاکم اللہ۔ اس کلپ کو شیئر کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔